اللہ الرحمن الرحیم۔ جسم پر کنٹرول چند چھوٹے مگر زبردست طریقوں سے ممکن ہے۔ نروس ہو، ناک کو ہلکے سے دباؤ، دماغ فوراً پرسکون ہونے لگتا ہے۔ ناک بند ہے، برف کا چھوٹا ٹکڑا زبان پر رکھو، سانس کھلنے لگے گا۔ توانائی کم ہو، چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈال لو، جسم فریش محسوس کرے گا۔ نیند نہیں آ رہی، 1 منٹ تک تیزی سے پلکیں جھپکاؤ، دماغ تھک جاتا ہے اور نیند آنے لگتی ہے۔ گھبراہٹ یا بے چینی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر گہرے سانس لو، دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ بھوک نہیں لگ رہی، 1 گلاس نیم گرم پانی میں چند قطرے لیموں کے ڈال کر پی لو، ہاضمہ جاگ جاتا ہے۔ سر بھاری لگے، دونوں کن پٹیوں پر ہلکا مساج کرو، ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں جل رہی ہوں، ہتھیلیاں رگڑ کر آنکھوں پر رکھو، ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ غصہ آ رہا ہو، ٹھنڈا پانی پی کر 10 تک گنو، غصہ ختم ہونے لگے گا۔ یادداشت کمزور لگے، روز 5 منٹ گہری سانس کے ساتھ آنکھیں بند کر دو، دماغ تیز ہوگا۔ تھکن زیادہ ہو، پاؤں کو 2 منٹ دباؤ، پورے جسم میں طاقت دوڑے گی۔ دل اداس ہو، کسی سبز پودے کو غور سے دیکھو، موڈ بہتر ہو جاتا ہے۔ منہ خشک ہو، زبان پر شہد کا قطرہ رکھو، لعاب بننا شروع ہو جاتا ہے۔ منقول ہے کہ ایک قاضی حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ علم میں تو ہم آپ سے زیادہ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری باتوں میں اتنی تاثیر نہیں جتنی آپ کے ملفوظات میں تاثیر ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے اس سے فرمایا کہ چند اخروٹ برتن میں رکھ کر اپنی گردن میں لٹکاؤ اور بازار کا چکر لگاتے ہوئے اعلان کرتے جاؤ، جو مجھے تھپڑ مارے گا یہ اخروٹ اسے دے دوں گا۔ شہر کے گلی گلی، کوچے کوچے میں اس طرح گشت کرو، پھر تمہاری زبان میں بھی تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جب تک نفس کی اکڑ کو ملیامید نہیں کرو گے، یہ مرتبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس پر قاضی نے کہا استغفر اللہ۔ اس پر حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا، یہ دوسرا گناہ تجھ سے سرزد ہوا، اس لیے کہ میں تجھے وہ بات بتا رہا ہوں جس سے تیرے نفس کی رعونت یعنی اکڑ اور گھمنڈ دفع ہو اور تو اس پر استغفار پڑھتا ہے۔ اگر کھانے کے فوراً بعد آنکھوں میں بھاری پن اور آنکھوں میں نیند آنے لگے تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سفید زیرہ پیس کر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ 3 دانے چنے کے منہ میں ڈال لیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے بادام اور انجیر کھا لینے سے بدن کو طاقت ملے گی۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پی لیں، کمر درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ خالی پیٹ خشخاش اور کالے تیل استعمال کرنے سے 20 دن میں انسان کا آدھا وزن کم ہو جاتا ہے۔ سالی اور بھابھی سے مذاق کو بعض لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور، جیٹھ، بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھروں میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم ہے۔ کسی کو بہن کہہ دینے سے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں۔ اگر بغیر وجہ کے بار بار ہچکیاں آئیں تو ہچکی کے وقت 1 گھونٹ نیم گرم پانی میں 1 چٹکی سفید زیرہ پیس کر پی لیں۔ کھانے کے فوراً بعد دل ڈوبنے لگے اور جسم میں کمزوری محسوس ہو تو کھانے کے بعد آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چمچ عرق گلاب ملا کر پی لیں۔ یہ نسخہ قلب پر پڑنے والے بوجھ کو کم کرتا ہے۔
اگر آواز کمزور، باریک یا جلد بیٹھنے لگے تو صبح خالی پیٹ 1 چمچ شہد نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں۔ سانس ٹھنڈی محسوس ہو اور جسم جلد تھک جائے تو صبح نیار منہ نیم گرم دودھ میں 1 چٹکی سونٹھ ملا کر پی لیں۔ یہ اندرونی حرارت مضبوط کر کے تھکن اور سرد مزاجی کم کرتا ہے۔ قبض کا مسئلہ ہو تو رات کو سوتے وقت روغن بادام یا دیسی گھی 3 چمچ آدھا کلو گرم دودھ میں ملا کر کچھ دن استعمال کریں۔ کمزور بدن کو صحت مند بنانے کے لیے بکری کا کچا دودھ پینا مفید ہے۔ انار کے پھولوں کو پیس کر مسوڑوں پر ملنے سے مسوڑوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ گردے میں درد ہونے لگے تو 20 گرام انگور کے پتے پانی میں پیس کر نمک شامل کر کے پی لینے سے درد گردہ سے فوری نجات مل جاتی ہے۔ 4 عدد بادام، 2 لونگ، 2 چمچ چاول، آدھا کپ پانی میں ساری رات بھگو دیں۔ صبح ساری چیزوں کا پیسٹ بنا کر 40 منٹ تک چہرے پر لگا لیں۔ آپ اپنی عمر سے کم نظر آئیں گی۔ دن میں 2 بار سونف منہ میں ڈال کر چبانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اگر کسی ایسے سفر میں جانا ہو جہاں پانی میسر آنا مشکل ہو یا روزہ رکھنا ہو، تھوڑی سی کشمش کھا لیں، پیاس نہیں لگے گی۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے 100 گرام بادام، 25 گرام سونف، 100 گرام مصری اور 10 گرام کالی مرچ۔ سونف کو ہلکا سا بھون کر سب چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ رات سونے سے قبل 1 چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھا لیں۔ بہترین نتائج کے لیے 3 ماہ استعمال کریں، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ سیاہ مرچ کو روغن زیتون میں ملا کر لکوہ کے مقام پر لیپ کرنے سے بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔ اگر شہد کی زہریلی مکھی وغیرہ کاٹ لے تو نمک اور پانی کا پیسٹ لگا دیں، اس سے جلن اور سوجن نہیں ہوگی۔ 5 کاموں میں جلدی کرو: مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفنانے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرانے میں، قرض ادا کرنے میں اور گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ خالی پیٹ پپیتا کھانے سے جلد صاف ہوتی ہے اور وقت سے پہلے بڑھاپا نہیں آتا۔ دھول مٹی کا کام کرنے والوں کو گڑ کھانا چاہیے، اس سے پھیپھڑے صاف رہتے ہیں۔ جسم میں خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ انار، چقندر اور کھجور کھانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص مردانہ کمزوری میں مبتلا ہو اسے چاہیے کہ وہ دودھ میں شہد ملا کر پیا کرے، اس سے قوت و طاقت کا خزانہ ہے۔ بال سفید ہو جائیں تو مربع حریر، 1 عدد، 5 دانے کالی مرچ اور 1 دانہ سبز الائچی 40 دن استعمال کرنے سے بال دوبارہ سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوان رہو گے۔ سر میں چنبیلی کا تیل لگانے سے خشکی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے اور سینے میں بلغم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلونجی کھا لو۔ جن کی عمر 40 سال ہو گئی ہو اسے چاہیے کہ چقندر کا استعمال زیادہ کرے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کی کمزوری، جوڑوں میں درد اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے سفید تل کھائیں۔ تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو روٹی کم سے کم کھائیں۔ پیٹ کا درد ہو تو زیرہ پاؤڈر شہد میں ملا کر چاٹ لیں۔ سویابین کھانے سے جگر اور ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔